أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایک تتمہ جلدی میں پڑھ لیا تھا، لیکن یہ تتمہ چونکہ اہمیت کا حامل ہے، اس کو دوبارہ حل کر لیتے ہیں۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہم نے فعل مجہول بنانا ہے۔ اب فعل مجہول اور فعل معلوم کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے۔ فعل معلوم جس میں فاعل ذکر ہوتا ہے اور ایک کام کو فاعل کر رہا ہوتا ہے، اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر فعل معلوم میں فاعل پر فوکس کیا جاتا ہے، فاعل توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ جیسے ضربا، اس ایک شخص نے مارا۔ اس کے برعکس فعل مجہول ہے، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، اس میں وہ شخص مد نظر نہیں ہوتا جس نے فعل کو انجام دیا ہے، یعنی فاعل مد نظر نہیں ہوتا اس میں، بلکہ فعل مجہول میں جس شخص پر کام ہوا ہے یعنی مفعول یا اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے، وہ ہمارے مد نظر ہوتا ہے۔ جیسے ضربا، اس کا کیا معنی ہے؟ ضربا کا معنی ہے جس شخص کو مارا گیا، وہ ایک شخص جس کو مارا گیا۔ یضربو کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک شخص مارتا ہے، اس میں فاعل مارنے والے شخص کا ذکر ہے۔ یضربو، اس کا کیا معنی ہے؟ یضربو کا معنی ہے وہ ایک شخص جس کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ امر بھی اسی طرح سے، لیضرب، وہ ایک شخص مارے۔ لیضرب، اس کا کیا معنی ہوگا؟ امر مجہول کا اس کا معنی ہوگا اس ایک شخص کو مارا جائے۔ اب ہماری بات یہاں پر پہنچی تھی کہ فعل معلوم یا فعل مجہول فعل متعدی سے تو آرام سے بن جاتا ہے، کیونکہ فعل متعدی میں فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، وہ مفعول کو بھی چاہتا ہے فعل متعدی۔ اب جب بات آئے گی فعل لازم کی، تو فعل لازم میں تو صرف فاعل ہوتا ہے، فعل لازم میں تو مفعول نہیں ہوتا۔ فعل لازم کو انجام دینے کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مفعول تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اور جبکہ فعل مجہول میں ہم نے مفعول پر فوکس کرنا ہے، تو فعل لازم سے ہم پھر مجہول کیسے بنائیں؟ مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے۔ تو کہتے ہیں فعل مجہول بھی آپ فعل لازم سے بنا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آسانی سے آپ بنا لیتے تھے فعل معلوم فعل متعدی سے، اس آسانی سے فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مفعول کو آپ کو لانا پڑے گا کہیں سے۔ فعل مجہول تو ہوتا ہی نہیں ہے فعل لازم میں، مفعول تو ہوتا ہی نہیں ہے فعل لازم میں، اس پہ تو صرف فاعل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کا راہ حل یہ ہے کہ آپ فعل لازم کو پہلے کسی نہ کسی طرح سے متعدی کریں، پھر آپ اس سے فعل مجہول بھی بنا لیں گے۔ اب کہتے ہیں فعل لازم کو متعدی کیسے کریں بھلا؟ کہتے ہیں با حرف جر کے ذریعے آپ اس کو متعدی کریں۔ با حرف جر کے بعد یا ضمیر لے آئیں یا اس میں ظاہر لے آئیں، آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں مثلا فعل لازم ہے ذہبا، ذہبا سے ہم اگر فعل لازم ہے وہ ایک شخص گیا، اب جانے کے عمل انجام دینے کے لیے صرف ایک فاعل کی ضرورت ہے، مفعول چاہتا ہی نہیں ہے یہ جانے کا عمل۔ اب اس سے ہم فعل مجہول کیسے بنائیں گے؟ کہیں گے فعل مجہول اسے آپ اس طرح سے بنائیں کہ با حرف جر کے ذریعے اس کو متعدی کریں۔ مثلا آپ کہہ دیں ذہبا بہی، ذہبا بہی جب آپ بنائیں گے تو اس سے آپ صیغہ بنا سکتے ہیں مجہول کا۔ اب ذہبا بہی کی آپ پھر انہوں نے نیچے سے پہلے اس سے پہلے کہ میں وہ گردان لکھوں، یہ اوپر اگر گزری ہیں گردانیں، ہاں یہ ہیں ضمیریں۔ فعل مجہول کو جب آپ گردان کریں گے لازم سے، تو آپ اس کو ضمیر کے ساتھ گردان کریں گے۔ یہ 14 ضمیریں ہیں۔ ضربا،
بہی زور با بہما زور با بہم بہم، یا مثلا ذہبا بہی ذہبا بہما ذہبا بہم ذہبا بہا ذہبا بہما ذہبا بہن، اسی طرح سے آگے ذہبا بکا ذہبا بکما ذہبا بکم ذہبا بکے ذہبا بکما ذہبا بکنا ذہبا بی ذہبا بنا۔ اب اس طرح سے آپ نے اس کی گردان کرنی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پر ہم ضمیروں کو تو بدل رہے ہیں، 14 ضمیریں تو لے آئیں، لیکن ذہبا تو ایک ہی ذہبا رہا ہے ہر جگہ پر۔ آپ ذہبا کے ساتھ گردانیں تبدیل کر رہے ہو، آگے صرف ضمیر تبدیل کر رہے ہو۔ ذہبا تو ذہبا ہی رہ رہا ہے نا ہر جگہ پہ، ذہبا کو تو آپ نے چینج نہیں کیا، ذہبا تو ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے، ذہبا بہی۔ پھر اس کے بعد مثلا آپ کہہ دیں، اسی کو نیچے کاپی کر کے لے آئیں ذہبا بہا، پھر اسی کو کاپی کر کے لیں ذہبا بہم، پھر اسی کو کاپی کر کے ذہبا بہا، پھر اسی کو کاپی کر کے ذہبا بہما ذہبا بہن۔ آپ کہیں گے یہ تو ضمیر کی آپ گردان کریں، ذہبا تو ویسے ہی کھڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ ذہبا جو پہلا صیغہ ہے اس کے ساتھ 14 ضمیریں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فعل ماضی کے ذہبا کے دوسرے صیغے کے ساتھ بھی آپ اسی طرح سے یہ ضمیریں لگا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں ذہبا بہی، اب اس کو دوبارہ ہم کاپی کر لیتے ہیں، ذہبا بہما بہا، پھر اس کو دوبارہ آپ کاپی کر کے لے آئیں ذہبا بہم، پھر اس کو آپ کاپی کر کے لے آئیں ذہبا بہا ذہبا بہما ذہبا بہن۔ آپ اس کے دوسرے صیغے کے ساتھ بھی اسی طرح سے گردان لے آ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دوسرے صیغے کے ساتھ اگر لے آ سکتے ہیں تو تیسرے صیغے کے ساتھ بھی لے آ سکتے ہیں، کہتے ہیں تیسرے صیغے کے ساتھ بھی لے آ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں ذہبو بہی، جی اسی طرح سے ذہبو بہا ذہبو معذرت کے ساتھ بہم، یہ جی ذہبو بہا ذہبو بہما ذہبو بہن، یا ذہبو بکا ذہبا بکما، اسی طرح سے آخر تک آپ لے جائیں۔ یہ تو تیسرا صیغہ تھا۔ اسی طرح سے چوتھے صیغے کو لے آئیں، ذہبت بہی ذہبت بہما بہا، یا بہما ذہبت بہم ذہبت۔ اسی طرح سے آپ ہر ایک صیغے کی، جو ماضی کے 14 صیغے ہیں، ہر ایک صیغے کے ساتھ آپ 14 ضمیریں لے آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فعل ماضی مجہول کے کتنی گردان ہو جائے گی، کتنے صیغے ہو جائیں گے، یہی بات یہ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ 14 کو 14 کے ساتھ ضرب دیں تو اس کے 196 صیغے بنتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے جدول میں یہی چیز حل کی ہے، اگر آپ اس کو دیکھ سکیں تو یہ پہلا صیغہ لے آئے ہیں، پہلا صیغے کے ساتھ پھر یہ آگے ضمیریں لگا رہے ہیں 14 ناصرہ۔ اگر اس کو میں یوں کر سکوں اس کے کلاک وائز تو بہتر طور پہ یہ نظر آ سکتا ہے آپ کو۔ آفرین، یہ اب بہتر صورتحال ہو گئی ہے اس کی۔ چلیں، یہ پہلا صیغہ ہے ناصرہ، اس کے ساتھ ہو ضمیر ہے، پھر دوسری صیغے کی ضمیر ہے، پھر تیسری ضمیر ہے، پھر چوتھی، پھر ساتویں، اسی طرح سے 14ویں ضمیر آخر میں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ نصرانی نصرنا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ دوسرے صیغے کی، دوسرا صیغہ ہے، پھر وہی پہلی ضمیر، دوسرے صیغہ ہے، پھر دوسری ضمیر، پھر وہی دوسرا صیغہ ہے، تیسری ضمیر، پھر وہی دوسرا صیغہ ہے، چوتھی ضمیر، یہاں تک کہ پھر وہی دوسرا صیغہ ہے اور آخری اس کے ساتھ ضمیر لگی ہے نا کی۔ پھر تیسرا صیغہ ہے، پھر تیسرے صیغے کے ساتھ پہلی ضمیر، تیسرے صیغے کے ساتھ دوسری ضمیر، تیسرے صیغے کے ساتھ تیسری ضمیر، تیسرے صیغے کے ساتھ چوتھی ضمیر، تیسرے صیغے کے ساتھ پانچویں ضمیر، اسی طرح سے تیسرے صیغے کے ساتھ آخری ضمیر نہ آپ لگا دیں۔
چوتھے سیغے کے ساتھ گردان کریں، پھر پانچویں سیغے کے ساتھ، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 11ویں، 12ویں سیغے کے مثلا 14ویں سیغے کے ساتھ گردان کریں۔ نصر تو نصرنا، نصرنا ہو، نصرنا ہما، نصرنا ہم، نصرنا ہا، نصرنا ہما، اس طرح سے آپ ان کی گردانیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اب حرف متعدی کے ساتھ ضمائر مفعولی کے ساتھ گردان کر رہے ہیں ذہبا کی، ذہبا بہی، ذہبا بہیا، ذہبا بہما، ذہبا بہم، اس طرح سے آپ اس کی گردان سیم اسی طرز پہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم دوبارہ سیدھا کر لیتے ہیں۔ جی صحیح ہو گیا، صحیح۔ آگے فرماتے ہیں وبرہمین کی اساس صرف مضارع و امر، فعل مضارع کی بھی آپ اسی طرز پہ گردان کریں گے۔ مثلا یذہبو بہی، یذہبو بہما، یذہبو بہم، یذہبو بکا، یذہبو بکما، یذہبو بی، یذہبو بنا، 14 میں سے 14 ضمیریں اس کے ساتھ لگائیں۔ پھر آپ آ جائیں یذہبو کے دوسرے سیغے، یذہبان بہی، یذہبان بہا، یذہبان بہم، یذہبان بہا، یذہبان بہما، یذہبان بہن، تیسرے سیغے کے ساتھ آ جائیں یذہبون بہی، یذہبون بہا، یذہبون بہما، یذہبون بکا، یذہبون بکما، یذہبون بی، اسی طرح سے آخری سیغے کو لے آئیں، امر کو لے آئیں، بے شک فعل مضارع مجہول کو لے آئیں، یذہبو بہی، یذہبو بہما، تذہبو بہن، یہ سارے سیغے آپ 196 سیغے لے آ سکتے ہیں۔ امر کے امر معلوم کے لیے ہیں، امر مجہول کے لیے ہیں، آپ کے لیے ممکن ہے۔ در مجہول کردن ہر کدام از سیغہ یہ جدول شمار یہ دو فعل را مجہول کر دے، ضمیر فاعلی را حذف نمودے و جار و مجرور را بے عنوان نائب فاعل بعد از فعل می آوریم۔ کہتے ہیں جب ہم مجہول بنائیں گے متعدی کر کے ان کو، تو جو جدول 2 ہے اس میں ہم نے ضمیر فاعلی کو حذف کر دیا ہے، کیونکہ فعل مجہول میں فاعل نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں فعل مجہول میں فاعل نہیں چاہیے ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ فعل مجہول میں فاعل اصلا مد نظر نہیں ہوتا، بلکہ مفعول مد نظر ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم فعل مجہول میں نائب فاعل کہتے ہیں۔ ہوتا وہی مفعول ہے، لیکن اس کو چونکہ اس کا اعراب مرفوع ہوتا ہے اس لیے اس کو نائب فاعل کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلا ذہبوا بزیدن کو جب ہم فعل مجہول میں کریں گے کنورٹ، ذہب بنائیں گے تو اس کو کیا کر دیں گے، اس کے ساتھ اس میں ظاہر لگایا ہے اور اس کو جر دے رہے ہیں، یہاں پر یہ نائب فاعل بن رہا ہے۔ اما در مجہول کردن ہر کدام از سیغہ یہ جدول شمار یک فعل را مجہول کر دے، ضمیر فاعلی را حذف می کنی و ضمیر مفعولی را به ضمیر فاعلی معادل خود تبدیل کر دے و به عنوان نائب فاعل به مجہول ملحق می کنی۔ لیکن کہتے ہیں جب ہم مجہول بنائیں گے ہر سیغے کو جو جدول میں آیا ہے، 1 نمبر جدول میں فعل کو مجہول بنائیں گے تو ضمیر فاعل کو حذف کریں گے اور اس کی جگہ پر فعل مجہول میں ضمیر مفعول لے آئیں گے، ضمیر مفاعلی کی معادل، اور اس کو بعنوان نائب فاعل فعل مجہول کے ساتھ ملحق کر دیں گے۔ جیسے روشن است کے دربرخی سیغہ ضمیر نائب فاعل مستتر خواہد شد، کہتے ہیں یہ تو آپ پر واضح ہے کہ بعض ضمیر نائب فاعل مستتر ہوں گی۔ مثلا مجہول میں نصروہن، نصرنا، جب ہم اس کو مجہول بنائیں گے تو کیا بن جائے گا، نصرنہم اور نصرو وغیرہ بنے گے۔ در جدول زیر معادلہ بین ضمائر فاعلی و مفعولی مشخص شده است۔ یہ جو ضمیر فاعل ہیں اور ضمیر مفعولی ہیں ان کو آپ نے صحیح طرح سے رٹنا ہے۔ جو ضمیر فاعل ہوتی ہے پہلے سیغے میں وہ ہوا ہے، لیکن ضمیر مفعول پہلے سیغے میں کیا ہے، وہ ہو ہے۔ ضمائر فاعلی مضارع اور امر میں کیا ہوں گی، ہوا ہوں گی، ضمیر فاعل مضارع اور امر میں۔ اور دوسرے سیغے میں فعل ماضی میں کون سی ہے ضمیر، معلوم میں الف ہے، ضربا ضربا، اور ضمیر مفعولی کون سی ہے اس میں، ضربہما یا ذہبہما ہے دوسری ضمیر، اور ضمیر فاعل مضارع اور امر میں کیا ہے، الف ہے۔
تیسرے سیغے میں ضمیر فاعل کون سی ہے؟ ضربوا، واو ضمیر ہے فاعل کی، لیکن مفعول کی ضمیر کون سی ہے تیسرے سیغے میں؟ ہم ہے۔ تیسری ضمیر مفعول کی کیا ہے؟ ہم ہے، ذہبا ہم یا ذہبا ہم۔ اور فاعل کی ضمیر مضارع اور امر میں کیا ہے؟ واو ہے، یضربونا یا اضربو یا لیضربو۔ چوتھے سیغے میں فاعل کی ضمیر ماضی میں کیا ہے؟ یا، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ مستتر۔ اور ضمیر مفعولی کون سی ہے؟ ہا ہے، ضربا ہا یا ذہبا ہا۔ یا ضمیر ہوگی مضارع اور امر میں چوتھے سیغے میں۔ پانچویں سیغے میں فعل ماضی میں ضمیر کون سی ہے؟ فاعل کی الف ہے، اور ضمیر مفعول کون سی ہے؟ فعل ماضی میں ضمیر مفعولی ہما ہے، اور ضمیر فاعلی کون سی ہے؟ مضارع اور امر میں الف ہے۔ چھٹے سیغے میں فعل ماضی میں ضمیر کون سی ہے؟ نون ہے، جبکہ ضمیر مفعولی، یہ ضمیر فاعلی ہے، یہ ضمیر مفعولی ہے۔ ضمیر مفعولی ہننا ہے، ہننا۔ ذہبو، ذہبا بہننا یا ذہبو بہننا، یا جو بھی آپ صیغہ لے آئیں گے، چھٹی ضمیر فاعلی اس کے ساتھ کیا ہوگی؟ ہننا ہوگی۔ اور فعل مضارع اور امر میں چھٹی ضمیر کون سی ہے؟ چھٹے سیغے میں ضمیر فاعل کی نا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس جدول کو آگے ملاحظہ کریں تو یہاں پر تا ہے، یہاں پر کا ہے، یہاں پر انتا ہے۔ ضربتا، ذہبا بکا، یہاں پر کیا ہے؟ تضربو میں انتا ہے، یا اضرب میں فعل مضارع ہو یا امر ہو، ساتویں سیغے میں انتا ضمیر مستتر ہوگی ہمیشہ۔ ضربتما یا ذہبتما فاعل ضمیر کی ہے یہ، لیکن ذہبا بکما یہ مفعول کی ضمیر ہے آٹھویں سیغے میں، اور الف ضمیر ہوگی تضربان تذہبان یا جو بھی ہو، وہاں پر الف ہے ضمیر۔ ضربتم، ذہبا بکم، اور یہاں پر تضربونا، یہاں پر واو ہے۔ ضربتے، یہاں پر تا ہے، تا مکسورہ، یہاں پر ہے ذہبا بکے، یہاں پر ہے تضربینا۔ ضربتما، ذہبا بکما، اور یہاں پر کیا ہوگی ضمیر؟ تضربان، یہاں پر تضربانے ہوگی۔ یہاں پر ضربتنا 12واں سیغہ ہے، ذہبا بکننا 12واں سیغہ ہے، ضمیر مفعولی ہے یہ، اور تضربنا یا تذہبنا جو بھی لے آئیں فعل مضارع میں، اور اضربنا یا اذہبنا فعل امر میں لے آئیں، نون ضمیر ہوگی۔ 13ویں سیغے میں آپ کے پاس کون سی ضمیر ہے؟ فعل ماضی میں فاعل کی تو ہے، لیکن مفعول کی ضمیر 13ویں سیغے میں کیا ہے؟ یا ہے، ذہبا بھی یا ذہبا بھی۔ اور انا ہے فعل مضارع اور امر میں، اضربو اور نضربو میں انا ضمیر مستتر ہے ہمیشہ۔ نا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی میں ہے فاعل کی ضمیر، اور نا فاعل کی ضمیر مفعول کی ضمیر ہے نا 14ویں سیغے میں، اور فعل مضارع میں اور امر میں نحنو ہے ضمیر فاعل کی۔ یہاں پر یہ ضمیروں کی باتیں ہماری ختم ہیں۔ فصل دہم مضاعف، مضاعف کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر کسی کلمہ میں حروف اصلی، 2 حروف اصلی ایک ہی جنس سے ہوں تو ان کو مضاعف کہتے ہیں۔ گذشت کے مضاعف کلمہ ایاس کے فا و عین یا عین و لام، لام آن ہم جنس باشا کہتے ہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ مضاف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا اور عین یا عین اور لام ایک ہی جنس کے ہوں، لیکن در زبان عربی فعلی کے فا و عین آن ہم جنس باشد شنیدے نہ شده۔ کہتے ہیں عربی زبان میں یہ تو نہیں سنا گیا کہ فا اور عین ایک ہی کلمہ کے ہوں، کسی کلمہ میں ایک ہی جنس کے مدد کے ساتھ، یعنی اس طرح سے نہیں سنا گیا۔ یعنی یہ کلمہ مثلا میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں، فا اور عین اور لام، یہ 3 ہے نا اصلی حروف کا میعاد۔ تو عربی زبان میں اس طرح کا لفظ کہیں بھی نہیں سنا گیا کہ کسی کے فا اور عین ایک ہی جنس کے ہوں، مثلا اس طرح کا لفظ نہیں سنا گیا۔ زازابا اس طرح کا لفظ، یا مثلا آپ کہہ دیں نا
با، یا مثلا آپ کہہ دیں کا با، یا مثلا آپ کہہ دیں با تا، یا مثلا آپ کہہ دیں تا سا. پہلے دو حرف فا اور عین کے مقابلے میں جو آتے ہیں وہ ایک ہی جنس کے ہوں. عربی زبان میں اس طرح کا کوئی بھی لفظ نہیں سنا گیا. بنابراین فعل مضاعف منحصر است در فعلی کے عین الفعل و لام الفعل آنها مانند باشد. پس کہتے ہیں فعل مضاعف منحصر ہے اس فعل میں کہ جس کے عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسے ہوں، جیسے ما دادا سا دادا. یہاں پر عین الفعل اور لام الفعل ایک جنس کے ہیں، دونوں دالیں ہیں. سادہ دا میں بھی دونوں عین اور لام ایک ہی جنس کے ہیں. پس یہ نہیں ہو سکتا کہ فا اور عین ایک جنس کے ہوں، لیکن عین اور فا، عین اور لام ایک جنس کے ہونا ممکن ہے، اور یہی مضاف ہوگا جس کا عین اور لام ایک جنس کا ہو. فعل مضاف چنانکہ در مقدم گذشت در معرض ادغام است. کہتے ہیں فعل مضاف جیسا کہ مقدمے میں گزر چکا ہے ادغام کے معرض میں ہے، یعنی یہ ادغام ہوگا. ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام در بعضی صیغہ فعل مضاعف واجب و در بعضی جائز و در بعضی ممتنع ہے. ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا مادہ دا ہے نا، تو آپ جو ان دو ہم جنس حروف میں سے ہے پہلے کو ساکن کر دیں اور دوسرے کو متحرک ہی رہنے دیں. کیا بن جائے گا؟ مثلا مد دا. اب جب مد دا بن جائے گا تو دال کو دال میں آپ ادغام کر دیں، مدغم کر دیں پہلی دال کو دوسری دال میں، تو کیا بن جائے گا؟ مدہ بن جائے گا. شد آ جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ مدہ. یہ تجوید میں آپ نے پڑھا ہوگا. کہتے ہیں جب فعل ماضی اس سے بناتے ہیں ہم، یا مضارع یا جو بھی صیغہ ہم اس سے بنائیں گے، تو بعض صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہوگا، بعض صیغوں میں آپ ادغام کر بھی سکتے ہیں اور آپ کی مرضی ہے وہاں پر آپ ادغام نہ کریں، اور حتیٰ بعض صیغوں میں ادغام کرنا ممنوع ہے، مثلا آپ ادغام کر ہی نہیں سکتے. ماضی میں کیسے آپ گردان کریں گے ادغام کی، مضاف کی؟ در 5 صیغے یہ اول ماضی ادغام واجب است. مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا، یہ پہلے 5 صیغے، ان میں آپ نے ادغام حتماً و حتماً کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ زیرا حرف دوم متحرک و حرف اول جائز التسکین، کیونکہ دوسرا حرف متحرک ہوگا مدہ میں، دوسری دال مراد ہے یہاں پر، اور حرف اول یعنی پہلی دال ساکن ہے، اس کا جائز، اس کو ساکن کرنا جائز ہے، جائز التسکین ہے. اور در بقیہ صیغے ہاں ممتنع میں بھاشا ہے. لیکن جو چھٹا صیغہ ہے اور اس کے بعد والے صیغوں میں اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ آپ دوسرے حرف کو تو متحرک رہنے دیں اور پہلے حرف کو جائز ہے کہ آپ کے لیے ساکن کر دیں، یہ وہاں پر ممکن نہیں ہے. بس 5ویں صیغے تک تو دوسرے حرف کو آپ متحرک رکھیں گے، دوسری دال کو، اور پہلی دال کو آپ ساکن کرنا آپ کے لیے جائز ہے. لیکن چھٹے صیغے کے بعد یہ کام کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا بلکہ ممنوع ہو جاتا ہے. کیوں؟ زیرا حرف دوم ساکن با سکون آن بجہت اتصال بضمیر رفع متحرک. کہتے ہیں وہاں پر تو دوسری دال ہے ہی ساکن، اب پہلی دال کو بھی آپ ساکن کر دیں، دوسری دال ویسے ہے ہی ساکن، تو کیسے بنے گا آپ کا کام؟ چھٹا صیغہ کیا ہوتا ہے بھلا ماضی میں؟ فعلنا ہے نا، ضربنا، فعلنا یا علمنا. اب لام الفعل یہاں پر کیا ہے؟ ساکن ہے. لام الفعل نون کیا ہے؟ نون تو ویسے بھی ضمیر ہے نا، تو یہاں پر عین الفعل آپ کی ساکن ہے، اور آپ پہلے 5 صیغوں میں عین الفعل کو متحرک رکھتے تھے اور لام الفعل کو لام الفعل کو آپ متحرک رکھتے تھے اور عین الفعل کو آپ ساکن کر دیتے تھے. مثلا مادہ دا تھا نا، یا مثلا دوسرا صیغہ لے ہیں مدہ، تیسرا صیغہ لے ہیں مدو. اصل میں تو تھا یہ مادہ دو تھا نا اصل میں، تو فعلو ضربو کے بدل. تو آپ پہلی دال کو ساکن کر دیتے تھے اور پہلی دال کو دوسری دال میں، چونکہ دوسری دال متحرک ہوتی تھی، پہلے صیغے میں بھی متحرک ہے مادہ دا، دوسرے صیغے میں بھی متحرک ہے، تیسرے صیغے میں بھی متحرک ہے،
چوتھے پانچویں میں بھی متحرک ہے. چھٹے سیغے میں لام الفعل کیا ہو جاتی ہے؟ مددنا. چھٹے سیغے میں لام الفعل کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے. اب آپ کیسے کریں گے؟ پہلی دال کو بھی ساکن کر دیں، دوسری دال پہلے سے ساکن ہے تو یہاں پر آپ نہیں کر سکتے ایسا، لہذا وہاں پر آپ کو بغیر ادغام کے سیغوں کو چلانا پڑے گا. لیکن پہلے 5 سیغوں میں چونکہ دوسری دال متحرک ہے یعنی لام الفعل متحرک ہے تو پہلی دال کو آپ ساکن کر کے دوسری دال میں ادغام کر سکتے ہیں. لیکن چھٹے سیغے میں چونکہ دوسری دال پہلے سے ہے ہی ساکن اور وہ متحرک نہیں ہے تو پہلی دال کو آپ اصلا ساکن کر ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے بغیر ادغام کے آپ کو پڑھنا پڑے گا. کیوں وہ دوسری دال ساکن ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ ضمیر رفع متحرک کے ساتھ متصل ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ ساکن ہے. صرف آن از مدہ بر وزن فعلا چنینا. مدہ کی آپ گردان اس طرح سے کریں گے، مدہ مدہ مدو مدد مدتا مددنا، اور پھر مددنا کے بعد آپ نے ادغام نہیں کرنا، مددتا مددتو مددتو مددت مددتو مددتنا مددتو مددنا. فعل ماضی مجہول کی گردان کیسے کرنی ہے؟ اس کے بھی آپ پہلے 5 سیغوں میں ادغام کریں گے، اس کے بعد آپ ادغام نہیں کریں گے. مدہ مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددتا مددتما مددتو مددت مددتما مددتنا مددتو مددنا. یہ ہو گئی ماضی کے بعد. مضارع کیسے ہے؟ مضارع میں ادغام کرنا ہے نہیں کرنا، جائز ہے جائز نہیں ہے، مباح ہے کیا ہے؟ ادغام در 2 صیغے جمع مؤنث سے مضارع ممتنع و در بقیہ صیغے ہا واجب است. فعل مضارع میں آپ نے 12 صیغوں میں ادغام کرنا ہے اور 2 صیغوں میں آپ نے ادغام نہیں کرنا. وہ 2 صیغے کون سے ہیں جہاں پر آپ نے ادغام نہیں کرنا؟ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. ان 2 صیغوں میں آپ نے ادغام کرنا ممنوع ہے آپ کے لیے، بقیہ صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے. وہاں پر معنی کیوں ہے؟ دلیل امتناع و وجوب ہمان است کہ در ماضی گفت شد. کہتے ہیں جہاں پر ادغام کرنا ممنوع ہے اس کی وجہ اور جہاں پر ادغام کرنا واجب ہے اس کی وجہ بھی ہم فعل ماضی میں بیان کر چکے ہیں. وہ وجہ کیا ہے بھلا؟ ہم دیکھ لیتے ہیں. مثلا یمدو، یہاں پر انہوں نے ادغام کیا ہے، اصل میں کیا تھا؟ یم دو تھا، ینصرو یفعلو کے وزن پر. اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ یم دو دونوں دالوں پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. پہلی دال کو آپ ساکن کریں، دوسری دال پہلے سے ہے متحرک، تو جب پہلی دال ساکن ہو جائے گی تو دوسری دال میں اب اس کو ادغام کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، یمدو بن جائے گا. یمدانے بھی اصل میں کیا تھا؟ یم دو دانے ینصرانے کے وقت. اس کے وزن میں بھی آپ وہی کام کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے سیغے میں کیا. تیسرے سیغے میں بھی آپ وہی کام کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے سیغے میں کیا. یمدونا اصل میں یمدودونا تھا ینصرونا کے وزن پر. پہلی دال بھی مضموم ہے، دوسری دال بھی مضموم ہے، پہلی دال کو ساکن کر کے دوسری دال میں آپ ادغام کر دیں، یمدونا بن جائے گا. اچھا چوتھا سیغہ ہے تمدو. اس میں بھی آپ وہی کام کر سکتے ہیں جو یمدو میں کیا. 5ویں سیغے میں تمدانے میں بھی آپ وہی کام کر سکتے ہیں جو آپ نے دوسرے سیغے میں کیا. اب بات آ جائے گی چھٹے سیغے میں. چھٹے سیغے میں کیا مسئلہ ہے؟ چھٹے سیغے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دوسری دال ساکن ہے اور ہم نے فعل ماضی میں بیان کیا تھا کہ اگر دوسری دال ساکن ہو، جیسے چھٹے سیغے کے بعد فعل ماضی میں 14ویں سیغے تک دوسری دال ہے ہی ساکن. مدد تو مددنا یہ 13ویں اور 14ویں سیغے ہیں، ان میں دونوں میں دوسری دالیں لام الفعل کیا ہیں؟ ساکن ہیں. تو جب دوسری دال ساکن ہو، پہلی دال کو بھی آپ ساکن کر دیں تو 2 التقاء ساکنین ہو جائیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے عربی میں. لہٰذا یہاں پر آپ ادغام نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ کیونکہ دوسری دال ویسے ساکن ہے، پہلی کو ہم ساکن اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ہم ادغام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دوسری دال متحرک ہو تو پہلی کو ہم ساکن کریں گے. اگر دوسری دال بھی ساکن ہے، پہلی دال بھی ساکن کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو لہذا چھٹے سیغے میں ادغام نہیں کرنا. 7ویں میں بھی ہوگا، 8ویں میں، 9ویں میں، 10ویں میں، 11ویں میں بھی ہوگا، لیکن 12ویں میں نہیں ہوگا. 13ویں 14ویں میں ادغام ہوگا. فعل مضارع مجہول میں بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے. یمدو یمدانے یمدونا تمدو تمدانے یمددنا. چھٹے سیغے میں فعل مضارع مجہول میں بھی ادغام نہیں ہوگا
اور 12ویں سیغے میں فعل مضارع مجہول میں ادغام نہیں ہوگا، باقی 12 سیغوں میں فعل مضارع مجہول میں ادغام ہوگا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔